بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ 10ویں محرم کا قیامت نما دن آیا۔ جمعہ کی صبح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام رفقائے اہل بیت کے ساتھ اپنی عمر کی آخری فجر کی نماز باجماعت ادا کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تمام صحابی اور اہل بیت 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ آپ سے جنگ کرنے کے لیے یزید نے 22,000 کا تازہ دم لشکر بھیجا تھا۔ اب وہ وقت آیا کہ جانثار ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جانیں قربان کر گئے۔ اب تنہا امام ہیں اور ایک فرزند حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بھی بہت بیمار ہیں۔ بیماری کے باوجود حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے باہر آتے ہیں اور حضرت امام حسین کو تنہا دیکھ کر میدان کربلا میں جانے کے لیے نیزہ اپنے دستے مبارک میں اٹھاتے ہیں، لیکن بیماری اور 3 دن کی بھوک پیاس نے اتنی کمزوری کر دی تھی کہ کھڑے ہونے سے بدن کانپتا تھا، لیکن اس کے باوجود میدان کربلا جانے کا عزم کیا ہوا تھا۔ حضرت امام نے آپ سے فرمایا، اے میرے لخت جگر، تمہیں میدان کربلا جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تمہاری ذات سے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ بے سہارا اہل بیت کو وطن تک کون پہنچائے گا؟ بیبیوں کی حفاظت کون کرے گا؟ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ یہ سب امیدیں تمہاری ذات سے ہی وابستہ ہیں۔ لیکن حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے بھائی تو آپ پر جانثاری کی شہادت پا چکے ہیں، میں آپ پر قربان ہونے کے لیے تڑپ رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے کہ اپنی جان آپ پر قربان کر دوں۔ مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اجازت نہ دی۔ امام نے تمام ذمہ داریاں حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی اور خود جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ امام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ سر پر باندھا، سید شہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈال پشت پر رکھی، حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذوالفقار اٹھا لی، پھر امام میدان جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ آپ نے اپنے اہل بیت کو صبر کی تلقین فرمائی اور پھر فرمایا، اے میرے اہل بیت، میرا آخری سلام قبول کرو۔ پھر آپ نے سب کو سپرد خدا کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ حضرت امام نے جنگ شروع کرنے سے پہلے میدان کربلا میں فوجی یزید کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں بیان فرمایا، کسی کو بے گناہ قتل کرنا حرام ہے اور یہ عمل اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اگر تمہیں میرا یہاں آنا پسند نہیں ہے تو مجھے واپس جانے دو، میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں۔ تم کیوں میری جان کے در پہ ہو؟ تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی آخرت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نانا ہیں، میرے والد حضرت علی ہیں، میری والدہ حضرت فاطمہ ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہیں۔ میں وہ ہوں جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میں وہی ہوں جس کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا ہے۔ تم میرے اہل و عیال اور اصحاب میں سے 70 سے زیادہ کو شہید کر چکے ہو اور اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو۔ میرے فضائل تمہیں معلوم ہیں، میرے حق میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں اس سے تم خوب واقف ہو، لہٰذا اپنا انجام سوچو اور اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سن کر بہت سے کوفی رو پڑے۔ ایک لمحے کے لیے ان کے دلوں پر ایک بجلی سی چمک گئی۔ آپ کے کلمات ان کے دلوں پر اثر کرنے لگے، لیکن شمر پلید نے جب یہ دیکھا کہ لشکر پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کا اثر ہو رہا ہے، تو وہ پلید حضرت امام سے بولا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں تو پھر آپ سے کوئی لڑائی نہیں کرے گا، اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر جنگ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یزید کی بیعت کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ پھر امام نے فرمایا، جس کو میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو اسے بھیجو۔ مشہور بہادر جن کو صف وقت کے لیے محفوظ رکھا گیا تھا میدان میں بھیجے گئے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو آتا مارا جاتا، کسی کے سر پر تلوار ماری تو زین تک کاٹ ڈالا، کسی کو نیزے پر اٹھا کے زمین پر پٹک دیا، کسی کے سینے پر نیزہ مارا اور پار نکال دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کربلا میں بہادران کوفہ کا کھیت بو دیا۔ لشکر میں شور برپا ہو گیا، اگر جنگ کا یہی حال رہا تو حیدر کا شیر تمام کوفے کی عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دے گا۔ شمر نے کہا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع نہ دو، چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرو۔ ہزاروں بغیرت دوڑ پڑے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا اور چاروں طرف سے آپ پر تلوار برسانی شروع کر دی۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرف گھوڑا بڑھا دیا، صفے کی صفے کاٹ ڈالی۔ دشمنوں کے سار اس طرح اڑ رہے تھے جس طرح خزاں میں ہوا درختوں کے پتے اڑاتی ہے۔ شمر، ابن سعد اور ان کے مشیروں کو بہت تشویش ہوئی کہ اکیلے امام کے مقابلے کے لیے ہزاروں کی جماعت کم پڑ رہی ہے۔ ابن سعد نے کہا، امام حسین پر چاروں طرف سے تیر چلاؤ۔ پھر ہزاروں کی تعداد میں آپ پر تیر چلائے گئے۔ آپ کے جسم مبارک پر بے شمار تیر لگے اور ایک تیر آپ کی پیشانی پر لگا۔ آپ کو چکر آ گیا اور آپ گھوڑے سے نیچے گرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے تیر لگے کہ آپ کا جسم مبارک میدان کربلا پر نہیں گرا، بلکہ آپ کا جسم تیروں کے آسمان پر تھا۔ آپ کا جسم خون میں نہا گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ شمر پلید آگے بڑھا، اس نے سر اقدس کو تنے مبارک سے جدا کیا۔ آپ کے سر مبارک کو کوفہ کے بازاروں میں پھروایا گیا اور اس طرح کوفیوں نے اپنی بغیرتی و بے حیائی کا اظہار کیا۔ پھر اہل بیت اور تمام شہدائے کربلا کے سروں کو یزید پلید کے پاس دمشق بھیجا گیا۔ محرم 61 ہجری کی 10ویں تاریخ جمعے کے روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 56 سال اور 5 ماہ کی عمر میں اس دنیا فانی سے رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک ضرور کیجئے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔